یہ آف لیٹ کیا وجہ بن رہی ہے؟ انڈیا کیوں اس طرح کی حرکات کر رہا ہے؟ وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، باقی جو مسائل ہیں اوور آل دنیا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں، تو یہ ایک نیا فلیش پوائنٹ ظاہر ہے پاکستان انڈیا جب فیس آف ہوگا خدا نہ خواستہ، تو پاکستان انڈیا ظاہر ہے نیوکلیر آرم ملک ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے انڈیا، چاہ کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ جناب، ہم سب آپ کو پروگرام میں دعوت دی۔ اور کشمیریوں کی بھی حالت دار پر بات کریں۔ جی وہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیے، دو پہلو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سوچنے کا انداز جو ہے، دیکھنے کا انداز معاملات کو ذرا مختلف ہے بھارت سے۔ تو دو پہلو ہیں جو اس کے امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، اس کو ذرا لارجر کانٹیکس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریے کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، لیکن بھارت جب آزاد ہوا 76 سال پہلے، تو وہ کوئی نظریے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ بھارت کو ایک نظریاتی ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور چار پہلو اس کے ثابت ہو رہے ہیں، اور اس لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو صورتحال ہے اس سے میں ریلیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس کے جو دوست اور دشمنی کا تعین ہے وہ اس کے ہندوتوا کے نظریے کے اوپر بیسڈ ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے بی جے پی کی، وہ چار انداز میں اس نے اپنے نظریے کو بڑھانے کی اور اس کے اعتبار سے اپنی خارجہ اور دفاعی اور داخلی پالیسی اپنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی چیز جو تھی، اس نے آپ دیکھیں کہ چائنا کے خلاف بارڈر کے اوپر اٹیک کیا، جس کو عزیمت اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، پاکستان دشمن قوتوں کو اس نے افغانستان میں سپورٹ کیا، وہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف 4 ڈومینز میں اس نے ہائیبرڈ وار شروع کی۔ ڈپلومیٹک ڈومین میں آپ کو آئسولیٹ کرنے کی دنیا میں کوشش کی، فیٹف کے ذریعے اکنامک ڈومین میں آپ کو پریشرائز کرنے کی اور بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی، تیسرا دہشت گردی کے ذریعے سے آپ کی سیکیورٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ نہ آئے، اور چوتھی ڈومین یہ ہے کہ آپ کے ملک کو انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے، ڈس انفو لیب کے ذریعے پوری دنیا میں بدنام کیا جائے۔ یہ 4 ڈومینز میں وہ آلریڈی آپ کے اوپر عالمی سطح پہ حملہ آور تھا، لیکن الحمدللہ پچھلے چند ماہ کے دوران چونکہ پاکستان نے ان چاروں ڈومینز میں کافی پیش رفت دکھائی اور بھارت کے ان چاروں ڈومینز میں جو حملے تھے ان کو ناکام بنایا، تو اب اس کے پاس واحد راستہ یہ رہ گیا تھا، خصوصاً جب اس کو خجالت اٹھانی پڑی کینیڈا میں، جب یہ بات سامنے آئی کہ را جو ہے ملوث ہے سکھ رہنماؤں کی ہلاکت میں، اور کل کا جو واقعہ ہے کہ جب سزائے موت دی گئی ہے قطر میں 8 نیول آفیسرز کو۔ میں بس ایک منٹ بات کمپلیٹ کر لوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، تو ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے ایک نیا محاذ کھولا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے، اور خاص طور پہ جب 8 نیول آفیسرز کو سزائے موت ملی ہے قطر میں، اس کے حوالے سے جو دنیا میں اس کا ایک بیڈ امپریشن کریٹ ہوگا، اس سے دنیا کی توجہ ہٹائی جائے۔ اچھا سید محمد علی صاحب، اگر آپ چلیں ایک کوشچن میں کر لوں ان سے سر۔ سید محمد علی صاحب، یہ تو اقوام عالم میں اب انڈیا کو جو نیا امیج آ رہا ہے وہ بیڈ بوائے کا آ رہا ہے، جسے آپ دیکھیں کہ کینیڈا کے اندر وہ جاتا ہے، را جاتی ہے، وہاں پر ان کا خالصتان موومنٹ کا جو ایک کرتا دھرتا بندہ ہے اس کا جو ہے وہ اسیسینیشن کر دیتے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک انہوں نے کس طرح کا واقعہ کیا، اب دیکھیں قطر کے اندر ان کے ہمارا تو ایک ہم نے کلبھوشن پکڑا، وہ 8 کلبھوشنوں کو سزائے موت دے دی انہوں نے۔ تو یعنی اس طرح کے جو معاملات اس کے چل رہے ہیں، اور دنیا پھر بھی ان کا رویہ ہندوستان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور دیکھیں وہ مطلب جاسوسی بھی کر رہا ہے، ان کی انٹیلیجنس گھسی ہوئی بھی ہے، تمام وائلیشنز کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل لاز ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اس لیے کہ وہ بڑی منڈی ہے تو دنیا نے جناب اپنی جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی مذمت بھی نہیں کرتے، اس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوتی، سوائے کینیڈا نے بھی جو ہے وہ اپنی باتیں کی ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت اہم آپ نے بات کی، مختصراً دیکھیں اس کے 2 اور بھی پہلو ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک بڑی منڈی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ
اس نے کوشش کی ہے مغربی طاقتوں کو یہ باور کرانے کی کہ میں چین کو کنٹین کرنے میں آپ کی مدد کروں گا، حالانکہ اس کو بھی اب تھوڑا سا وہ حقیقت پسندانہ انداز میں مغربی طاقتیں دیکھنے لگی ہیں، کیونکہ اس کی آپ جانتے ہیں کہ چین سے جو تجارت ہے وہ پاکستان اور چین کی تجارت سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نظریاتی پہلو جو ہے جو ہماری عمومی سیاست اور گفتگو میں اگنور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، آپ کو کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اینٹی پیلسٹائن، اینٹی مسلم جو اور اسلامو فوبیا کا جو کانٹینٹ پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں پروڈیوس ہوتا ہے، اس کا 80% سے زیادہ بھارت سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انفارمیشن ڈومین میں سوشل میڈیا پہ 80% جو ہیٹریڈ ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ پاکستان اور کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ سب سے زیادہ جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی بربریت کو، وہ بی جے پی اور اس کے کارندے اور اس کے فالوور کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ اسرائیل اور بھارت دو نظریاتی قوتیں بن رہی ہیں جن کا کامن دشمن مسلم دنیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ آیا ہے کہ اب جو کل سزائے موت دی گئی ہے 8 فارمر نیول آفیسرز کو بھارت کے قطر میں، اس کے ذریعے سے اب بتدریج مسلم دنیا کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو رہی ہے کہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھارت کو اپنی صفوں میں جگہ دینا، اس کے ساتھ تجارت کرنا، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، اس کے ساتھ انٹیلیجنس الائنس بنانا ایک غلطی تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے دشمنوں کی پشپنائی کر رہا ہے۔ وہ اگر ہم اس کو ڈیفنس کانٹریکٹر کے طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رکھتے ہیں تو وہ اصل میں بھارت اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کو راز فراہم کرنے کے لیے یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ حقائق دنیا کے سامنے آئیں گے، میں پر امید ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے عرب بھائی بھی جو ہیں وہ بھارتی ڈائسپورا کو ایک حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں گے کہ بھائی ہم اگر ریٹائرڈ انڈین آفیسرز کو یہاں کانٹریکٹ دیتے ہیں تو وہ اصل میں تو بھارتی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مے بی ہمیں گریجولی زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں ان سے تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ جو حساس معاملات ہیں، ڈیفنس کوآپریشن ہے اور دیگر معاملات میں ان کو ایکسیس نہیں دینی چاہیے۔